سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مسلسل بجنے والی گھنٹی کو دلشاد امین نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر گھنٹی کے تکرار سے تنگ آ کر اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو وہ انسپیکٹر حاکم داد کی کال تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا ہوا بولا، یس دلشاد صاحب، میں انسپیکٹر حاکم داد بول رہا ہوں۔ اسے حاکم داد کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی جناب، پہچان لیا، خیر تو ہے؟ گھبرائے ہوئے لگتے ہو۔ دلشاد صاحب، خیر کہاں ہے؟ وہ خنزیر کا تخم اسماعیل شاہ میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں اس وقت ساحل سمندر سے گول مسجد روڈ پر آ رہا ہوں۔ دلشاد نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ سڑک چھاپ آپ کا تعاقب کیسے کر سکتا ہے؟ کار روک کر 2 جھانپڑ رسید کرو کہ اسے اپنی اوقات معلوم ہو جائے۔ سر پلیز، مجھے اپنی غلطی تسلیم ہے اور اس وقت مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ تم اسی روڈ پر سیدھے چلتے آؤ گول مسجد سے جناح ہاسپٹل، اور پھر وہاں سے اسمبلی ہال کراس کر کے ایم اے جناح روڈ پر چڑھ جانا۔ ویسے کسی بھی قریبی تھانے میں گھس کر تم نہ صرف یہ کہ اپنی جان بچا سکتے ہو بلکہ اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ او تھینکس سر، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال یوں ہی کرتا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دلشاد اس وقت گاڑی میں ہی تھا اور ایس پی صاحب کے پاس جا رہا تھا۔ حاکم داد کی کال ریسیو ہوتے ہی اس نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف کر دیا۔ اسمبلی ہال کے قریب اس نے حاکم داد کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بند ملا۔ جناح ہاسپٹل سے ایک ایمبولنس نکل کر تیز رفتاری سے اس کے آگے چل پڑی۔ وہ بھی اسی روڈ پر بڑھتا رہا یہاں تک کہ گول مسجد کراس کر کے وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ ایک جگہ اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ لوگ ایک تباہ شدہ کار کے قریب جمع تھے۔ ایمبولنس بھی وہیں رک گئی۔ 1-2 اخباری نمائندے بھی اسے وہاں گھومتے نظر آئے، جبکہ پولیس ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اپنی کار وہاں پر روکتے ہوئے اس نے ایک راہگیر سے پوچھا، کیا ہوا؟ کار میں دھماکہ ہوا ہے، شاید کوئی خودکش بم بار تھا، مگر اپنے ٹارگٹ تک نہ جا سکا، راستے میں ہی اس کا کام ہو گیا۔ وہ ایک پولیس انسپیکٹر کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نیچے اترا اور ماہرانہ انداز میں جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اس کی تیز نظروں نے مرنے والے کے لباس کی دھجیاں تلاش کر لیں جن میں جیب لگی تھی۔ ادھ جلے کاغذات کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ پولیس انسپیکٹر حاکم داد کی کار تھی جسے راہگیر خودکش سمجھ رہے تھے۔ موبائل نکال کر اس نے ایس پی صاحب کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ کچھ ہمدرد قسم کے راہگیر لاش کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل نے پہلے سے اس کی کار میں دھماکہ خیز مواد فٹ کیا تھا۔ اس کے دماغ میں سوچ آئی کہ اس طرح بارود کو استعمال میں لانے والا کبھی بھی عام مجرم نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے تک وہ وہیں موجود رہا۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑی پہنچی اس نے ان کے سینئر کو بلا کر اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم سر، سب انسپیکٹر اسے سلوٹ کرتا ہوا بولا۔ جمال، وہ وردی پر لگے نیم پلیٹ پر اس کا نام پڑھتے ہوئے بولا، یہ انسپیکٹر حاکم داد کی کار ہے۔ او نو سر، کیا وہ کار میں موجود تھا؟ ہاں، میں نے اس سے اس کی شناخت کی ہے۔ اس نے ادھجلا شناختی کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب میں چلوں گا، آپ اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں۔ سر اگر آپ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے موجود رہتے۔ یار میں نے کسی ضروری کام سے ایس پی صاحب کے پاس جانا تھا، اگر میری معذرت قبول کر لیتے۔ ٹھیک ہے سر، میں سنبھال لوں گا۔ جمال نے اسے مصافحہ کر کے الوداعی سلوٹ کیا اور دلشاد سر ہلاتے ہوئے چل پڑا۔ وہاں سے وہ سیدھا ایس پی صاحب کے آفس پہنچا۔ دلشاد بہت افسوسناک خبر سنائی ہے، اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ایس پی بولا۔ سر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، حاکم داد کو اپنے اعمال کی جزا ملنی ہی تھی۔ اصل مسئلہ اور ہے۔ وہ کیا؟ ایس پی نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر اسماعیل نے جس طریقے سے حاکم داد کو نشانہ بنایا ہے یہ کسی عام مجرم کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ کار تربیت یافتہ دہشت گردوں کا ہوتا ہے۔ اسماعیل کے ماضی کو دیکھیں تو وہ ایک شریف، پڑھاکو اور عام سا جوان دکھائی دیتا ہے جو جرم کی دنیا سے یکسر نا واقف ہو۔ پھر وہی جوان 2 سال کی مدت کے بعد ایک ایسے تربیت یافتہ شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے جو شہر کے نامی گرامی غنڈے کو تگنی کا ناچ نچا دے، اس کے محافظوں کے جھرمٹ سے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے، ایک پولیس انسپیکٹر کو اس طرح بھری پوری سڑک پر کار سمیت اڑا دے۔ سر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فاضل خان کے محافظوں کی کار بھی اس نے اسی طرح دھماکہ خیز مواد سے اڑائی تھی۔ بہتر تو یہی تھا کہ ہم اسی وقت خبردار ہو جاتے۔
خیر، اب بھی ٹائم نہیں گزرا، ہمیں فی الفور اپنی خفیہ ایجنسی کو خبردار کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اسے تربیت دینے میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے۔ اپنا انتقام لینے کے بعد اس نے انہی کے لیے سرگرم عمل ہو جانا ہے۔ یوں بھی را کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ وطن عزیز میں اسماعیل کی طرح کے مظلوم جوانوں کو ڈھونڈ کر اپنا آلہ کار بناتی ہے۔ دلشاد کی بات ایسی نہ تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا۔ ایس پی نے کہا، کچھ عرصہ پہلے جب تمہارا مسئلہ بنا تھا ہم نے انہیں زحمت دی تھی۔ بدر الدین صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ان کے آفس چلے جائیں، بلکہ ٹھہرو، میں بدر الدین صاحب سے ٹائم مانگ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ موبائل نمبر نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم سر، بدر صاحب کیسے ہیں؟ حکم کیا کرنا ہے سر، ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، بہتر سمجھا کہ آپ کے علم میں بھی لے آئیں۔ ٹھیک ہے سر، انسپیکٹر دلشاد امین ان سے مل کر سب کچھ بتا دیں گے، بس ابھی جا رہی ہیں۔ اوکے تھینکس سر، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ خدا حافظ۔ فون بند کر کے وہ دلشاد سے بولا، آپ ابھی جا کر عاطف صاحب سے مل لیں، یہ وہی صاحب ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے، اپنے آفس میں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے عاطف کے آفس کی لوکیشن بھی اسے بتا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایس پی صاحب سے رخصت لے کر عاطف کے آفس کی طرف رواں دواں تھا۔ گیٹ پر کھڑے دربان نے صرف اس کا نام پوچھا اور پھر بغیر کسی سے اجازت لیے اسے اندر جانے دیا۔ یقیناً اس کے آنے کے بارے میں دربان کو پہلے سے مطلع کیا گیا تھا۔ آئیں دلشاد صاحب، عاطف اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی ملاقات پہلے ہو چکی تھی، اس لیے عاطف اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ جی دلشاد صاحب، فرمائیں کیسے ہماری یاد آ گئی؟ عاطف صاحب، بات کچھ لمبی سی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پہلے آپ کافی منگوا لیں تاکہ بعد میں گفتگو میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں چائے کا کہہ چکا تھا، بہرحال کافی کا بتا دیتا ہوں۔ عاطف رسیور اٹھا کر چائے کے بجائے کافی کا بتانے لگا۔ کافی کے آنے تک وہ رسمی گفتگو کرتے رہے۔ کافی کے کپ سنبھالتے ہوئے دلشاد امین گویا ہوا، عاطف بھائی، یہ کہانی ہے ایک جوان کی جس کا نام سید اسماعیل شاہ غازی ہے۔ عاطف قطع کلامی کرتا ہوا بولا، نام کچھ جانا پہچانا لگتا ہے، شاید ایسا ہی ہو۔ بہرحال آپ پہلے اس کی کہانی سن لیں، پھر اس بارے میں سوچ لینا۔ پلیز آپ بات جاری رکھیں۔ تو میں سید اسماعیل شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے والد نے اسے ایم کام کی ڈگری دلائی۔ اس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہوا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کبھی کسی کو اس کی لیاقت کے بل بوتے پر نوکری نہیں ملی۔ نوکری کے لیے کسی وزیر کی سفارش یا تگڑی قسم کی رشوت کام آتی ہے، اور وہ ان دونوں سہولتوں سے تہیے دامن تھا۔ مجبوراً اسے اسٹیل مل میں کام کرنا پڑا۔ ایک ماسٹر ڈگری جوان کے لیے لوہے کا کام ایک عجیب سی بات لگتی ہے، مگر وہ یہ کر گزرا۔ دلشاد امین نے اسماعیل شاہ کی ساری کہانی عاطف کے سامنے تفصیل سے دہرا دی۔ اب پریشانی یہ ہے کہ ایک عام شہری نے بارود کا یہ استعمال کہاں سے سیکھا؟ مجھے شک ہے کہ اس میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے۔ شک نہیں انسپیکٹر صاحب، یقینی بات کہو۔ اسماعیل شاہ کو میں نے پہچان لیا ہے۔ پڑوسی ملک میں یہ اکیلا ٹریننگ حاصل کرنے نہیں گیا تھا، اس کے ہمراہ 15-20 اور جوان بھی تھے۔ واپسی پر سرحد عبور کرتے ہوئے باقی تمام تو ہمارے ہاتھوں مارے گئے، لیکن یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ وہیں صحرا میں کہیں مر کھپ گیا ہوگا، مگر آج آپ کی زبانی پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری طرح سرگرم بھی ہے۔ بہرحال انسپیکٹر صاحب، اب یہ ہمارا کام ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ البتہ اس کے متعلق کوئی کام کی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا۔ ضرور سر، کیوں نہیں، ہمیں آپ اپنی شانہ بشانہ پائیں گے۔ دلشاد امین جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت بہت مہربانی سر، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور دلشاد امین نے انشاءاللہ کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ چلیں سر، دروازے تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا، عاطف بولا، اور دونوں کے قدم دروازے کی طرف اٹھ گئے۔ انسپیکٹر حاکم داد کی بتائی ہوئی جگہ سے پیسے وصول کرنے میں اسماعیل کو کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ پیسوں کو محفوظ جگہ پر ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے اخبار کے تراشے پر لکھا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ یس، ایک مترنم آواز نے اس کی سماعتوں پر دستک دی۔ شہزادی؟ 2 سال کے عرصے میں گو شہزادی کا لہجہ اسے بھولا نہیں تھا، مگر اس کی آواز وہ پہلی مرتبہ فون پر سن رہا تھا، اس لیے اسے پہچاننے میں دشواری پیش آئی۔ آپ کون؟ بولنے والی جواب دینے کے بجائے مستفسر ہوئی۔ اسماعیل شاہ بات کر رہا ہوں۔ شاہ جی، میں شہزادی کی سہیلی بات کر رہی ہوں، میرا نام نیہا ہے۔ شہزادی اس وقت مشکل میں ہے اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی نیہا نامی لڑکی نے ایک ایڈریس دہرا دیا جہاں اسے پہنچنا تھا۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں، کہتے ہوئے اسماعیل نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے نیہا کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ مجھے اسماعیل کہتے ہیں اور سر پلیز آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ چوکیدار نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور اس کا نام سنتے ہی گیٹ کھولنے لگا۔ اس کے موٹر سائیکل پورچ میں کھڑی کر کے اترنے تک ایک پختہ عمر کا مرد جس کا لباس واضح طور پر اس کے ملازم ہونے کی چغلی کھا رہا تھا، اس کے قریب آ کر بولا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ نیہا بی بی کو بتاؤ کہ اسماعیل شاہ آیا ہے۔ اسماعیل نے دوبارہ اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ سر، وہ آپ کی منتظر ہیں۔ ملازم بولا اور اسماعیل سر ہلاتا ہوا اس کی میت میں چل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھی ایک شوخ و شنگ لڑکی پر پڑی جو جدید تراش خراش کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اسماعیل شاہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھی اور بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، شاہ جی آپ آ گئے۔ اس کے انداز سے بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسماعیل شاہ سے پہلی بار مل رہی ہو۔ آنا ہی تھا، آپ نے خبر ہی ایسی سنائی ہے۔ اتنا چاہتے ہو شہزادی کو؟ اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ بات چاہت کی نہیں تعلق کی ہوتی ہے، اسماعیل سنجیدگی سے بولا۔ وہ اتنی جلدی اس کے ساتھ بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تعلق سے ہی چاہت پیدا ہوتی ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ مجھے شہزادی کی خیریت کے بارے میں جاننے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ اس نے فضول موضوع سے کنارہ کیا۔ پلیز آپ بیٹھیں تو صحیح، اس نے کہا اور اسماعیل نے سر ہلاتے ہوئے صوفہ سنبھال لیا۔ اب بتائیں طاہر صاحب کو کیا ہوا تھا اور شہزادی کس خطرے میں ہے؟ طاہر صاحب کو انقلاب دشمن قوتوں نے شہید کیا ہے اور شہزادی کو اغوا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ جواب نیہا کے بجائے کسی مرد نے دیا تھا۔ اسماعیل نے چونک کر آواز کی سمت نگاہ اٹھائی۔ وہ میجر روہت تھا، لیکن اسماعیل چونکہ اسے نہیں جانتا تھا اس لیے وہ اچنبے میں پڑ گیا۔ آپ کون؟ میرا نام راہیل ہے اور طاہر صاحب رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں، بلکہ تھے۔ روہت کی آواز میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ اسماعیل نے کہا، وطن واپسی پر میں انہیں ملنے گیا تھا مگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لگتا تھا وہاں آتش زدگی کا کوئی واقعہ ہوا ہو۔ آگ لگائی گئی تھی شاہ صاحب، انکل کو زندہ جلا دیا گیا۔ روہت نے صریحاً جھوٹ بولا۔ او نو، اسماعیل تعسف بھرے لہجے میں بولا، اور شہزادی کا کیا ہوا؟ مکان سے صرف انکل اور دو ملازموں کی لاشیں ملی تھی۔ شہزادی اسی دن سے غائب ہے، نہ اس کی لاش ملی اور نہ اس کا کچھ پتہ چلا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو پھر اس اشتہار کا مطلب؟ اسماعیل نے جیب سے اخبار نکالا۔ فقط آپ کو تلاش کرنا۔ میں سمجھا نہیں۔ شاہ جی، آپ کو حوالات سے فرار کروانا اور پھر اتنی سخت تربیت سے گزارنے کا کوئی مقصد تھا، بلکہ اس بارے میں آپ سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ 3 سال ہماری جد و جہد میں شریک رہیں گے۔ 3 سال کے بعد آپ کی مرضی کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ صحیح کہا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا تھا کہ میں انتقام لینے کے بعد ہی آپ کو جوائن کروں گا۔ ہم بھی اسی بات کے منتظر تھے، مگر اب ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو زحمت دینا پڑے گی۔ انتقام لینا میرے ہر مسئلے سے مقدم ہے، اسماعیل صاف گوئی سے بولا۔ شاہ جی، ہم نے ہی آپ کو دشمن کے سامنے سینہ تان کر جانے کے قابل بنایا ہے۔ مجھے کب انکار ہے؟ اور انکار کیا ہوتا ہے راہیل بھائی؟ انکار تب ہوتا جب میں آپ کے احسان نہ مانتا۔ مجھے چند ہفتوں کی مہلت درکار ہے، اس کے بعد آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ شاہ جی، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب؟ اسماعیل کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم اپنے دوستوں کے حالات سے بے خبر ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے دشمن کی بیٹی کو اغوا کیا، کیسے اس سے تاوان کی رقم وصول کی، اور یہ قابل فخر کارکردگی ہے۔ مگر جب ہمیں یہ علم ہوا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ سے ملاقات کی جستجو ہوئی اور اسی کے نتیجے میں آپ ہمارے سامنے ہیں۔ میری زندگی کو خطرہ؟ مگر کس سے؟ اگر آپ کی مراد سیٹھ فاضل سے ہے تو وہ تو شروع دن سے ہی میرے خون کا پیاسا ہے۔ شاہ جی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ پچھلے چند دنوں میں سیٹھ فاضل کی سیکیورٹی کتنی سخت ہو گئی ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والوں میں اس کے ملازمین کے ہمراہ پولیس اور خفیہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں۔ در پردہ آپ کو پڑوسی ملک کا جاسوس قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تیرا پڑوسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہاں قصور کے بجائے صرف الزام دیکھا جاتا ہے۔ اگر ملزم غریب ہو تو اس سے نہ کردہ جرائم کا اقرار کروانا ان ایجنسیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلکہ اس ضمن میں تو آپ کو کافی تجربہ ہے، آپ پر تو یہ بیت چکی ہے
کہ سگی ماں کا قتل آپ کے سر منڈ دیا گیا تھا؟ جانتا ہوں، اسماعیل نے سر اسبات میں ہلایا، لیکن یہ بات مجھے فاضل خان کی دشمنی سے باز رکھنے والی نہیں، بلکہ اس ضمن میں میں کوئی مشورہ بھی قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ جی، بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو فاضل خان سے صلح کا مشورہ نہیں دے رہا، صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا عرصہ منظر عام سے ہٹ جائیں، تاکہ سیٹھ فاضل، اس کے آدمی اور پولیس وغیرہ آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ بس ان کے غافل ہوتے ہی ایک مرتبہ پھر فاضل خان پر چڑھائی کر دینا۔ راہیل صاحب، پہلے کافی انتظار کر چکا ہوں، اب مزید انتظار میری برداشت سے باہر ہے۔ تو یار، اس کی بیٹی اور بیوی موجود ہیں، ان پر غصہ نکال لو، بلکہ یوں کرتے ہیں، اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو اس نے آپ کی بہن کے ساتھ کیا تھا، اور اس منظر کو فلما کر مووی فاضل خان کو بھیج دیں گے تاکہ اس کی بھی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ اسماعیل بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا بولا، راہیل صاحب، اس کمینے کے گناہوں کی سزا اس کی بے گناہ بیٹی کو دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور دوسرا، اگر ہم اس کی بیوی یا بیٹی کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو خود اسی کو کیوں نہ اغوا کر لیں؟ اسماعیل کے چہرے پر ظاہر ہونے والے غصے کے تاثرات اس کے لیے حیران کن تھے، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا اطمینان سے بولا، اس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، اور جہاں تک اس کی بیٹی کے بے گناہ ہونے کا تعلق ہے تو آپ کی بہن بھی تو بے گناہ تھی۔ جو آدمی دشمن کی عزت کو جنگ میں گھسیٹتا ہے، اسے اپنی عزت کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا ذاتی سیکیورٹی کا اتنا خیال رکھنے والا اپنی فیملی سے غافل ہوگا؟ جان کا خوف ہو تو انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ راہیل بھائی، آپ الجھی باتیں کر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ فاضل خان اور میرے بیچ دیوار بن رہے ہوں۔ روہت نے جلدی سے بات بنائی، مجھے اس کمینے سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میری خوشی غمی تو آپ کے ساتھ ہے، البتہ یہ بات 100% درست ہے کہ میں فی الحال فاضل خان کے قتل کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس میں سراسر آپ کا نقصان ہے۔ گرم کھا کر منہ جلانے سے بہتر ہے کہ بھوک برداشت کر کے اسے ٹھنڈا کیا جائے۔ اگر زندہ بچا تو ہفتے ڈیڑھ تک آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اسماعیل جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میں وعدے کے مطابق آپ کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہوں گا۔ شاہ جی، پلیز 1 منٹ بیٹھے تو صحیح۔ روہت نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ یوں کریں کہ آج کی رات ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں، اور اس دوران ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ میری بات میں آپ کو وزن نظر آئے گا، جوش میں ہمیشہ کام بگڑتا ہے۔ اس کا اصرار دیکھ کر اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، راہیل بھائی، وہ شاعر کہتا ہے نا، علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ تو بھائی، مشکل ہے کہ ساری رات سوچنے کے بعد بھی میری رائے بدل پائیں۔ سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، اور نہ اس پر کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ چلو، آج کی رات یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسماعیل نے صوفے پر بیٹھی نیہا کو گہری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھی، اور اسماعیل کے اس طرح گھورنے پر بھی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھینک یو شاہ جی، ویسے ہم اپنی سی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مجبور کر دیں۔ اور اس کی بات پر اسماعیل نے پھیکا سا کہا لگایا، مگر اس کا دماغ اس پہیلی کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا کہ آخر راہیل اسے روکنے کی کوشش میں کیوں ہلکان ہو رہا ہے۔ سیٹھ صاحب، کوئی عاطف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نورل سیٹھ فاضل کی تنہائی میں مخل ہوا۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ سیٹھ فاضل کی لہجے میں حیرانی تھی۔ بہرحال بھیجو۔ اور نورل سلام کہتا ہوا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ اس کی دوبارہ آمد ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ سیٹھ فاضل کو وہ یونیورسٹی کا طالب علم لگا۔ اس نے سوچا شاید وہ ہینا کا کوئی کلاس فیلو ہے، مگر اس کا سنجیدہ اور متین چہرہ، پر اعتماد انداز، پر اسرار آنکھیں کوئی اور کہانی سنا رہی تھی۔ فاضل خان نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کا جائزہ لیا، لیکن اس نے اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے عاطف کہتے ہیں، اور میرا تعلق انویسٹیگیشن ایجنسی سے ہے۔ وہ بھی اسے ہاتھ ملائے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتا ہوا بولا۔ یہ تعارف فاضل خان کی سرد مہری توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پہلو بدلتا ہوا خوشگوار لہجے میں بولا، کیسے زحمت فرمائی؟ اسماعیل شاہ کے بارے میں کچھ معلومات لینا تھی۔ اس کے بارے میں ہم کم ہی جانتے ہیں، بہرحال پوچھیں، شاید آپ کی مطلوبہ معلومات ہمارے علم میں ہو۔ تمہارے مابین دشمنی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص نہیں ہے، اسے آپ ایک کم فہم اور جذباتی جوان کی ہٹ دھرمی کہہ سکتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، میں بجارتیں بوجھنے نہیں آیا، اور نہ میرا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر جواب دینا، بیان کا معمولی سا تضاد آپ کو انویسٹیگیشن سیل کی سیر کروا سکتا ہے، اور وہاں عموماً لوگ وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو وہ شعوری طور پر بھلا چکے ہوں۔
عاطف کے دھیمے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ فاضل خان جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ایک مرتبہ کانپ گیا۔ وہ خاموش کھڑے نورل سے مخاطب ہو کر بولا، نورل تم باہر جاؤ، اور وہ جی سیٹھ صاحب کہتا ہوا الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ سیٹھ صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھنا، مجھے تمہارے کسی جرم سے کوئی واسطہ نہیں، اگر وہ جرم پاکستان سے غداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ سیٹھ فاضل خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کرتا ہوا بولا، ہم نے اسماعیل شاہ سے اس کا گھر خریدنے کا ذکر کیا تھا کہ ہم وہاں پر ایک پلازا بنانے کے خواہش مند تھے۔ جواباً اس نے ہمارے منہ پر تھپڑ مار دیا اور یہی بات ہمارے درمیان دشمنی کی وجہ بنی۔ اسی دوران اس کی بہن کسی آشنا کے ساتھ ایک بدنام ہوٹل میں پکڑی گئی۔ متعلقہ تھانے دار نے اسماعیل شاہ اور اس کے والد کو تھانے بلا کر ہلکی سی تنبیہ کی۔ اس کا مقصد فقط اس کی بہن کی اصلاح تھا، مگر اسماعیل کا والد یہ بات برداشت نہ کر سکا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسا۔ بہن نے پچھتاوے کی وجہ سے گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جبکہ اپنی ماں کو اس نے بہن کی غلط حرکات سے بے خبر رکھنے کے جرم میں خود ہی ہلاک کر دیا۔ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ بیٹی کو اس راستے پر ڈالنے والی اس کی ماں تھی، اور اسی وجہ سے اسماعیل نے ماں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ خیر، کچھ بھی تھا، وہ تھانے جا پہنچا۔ اب واللہ عالم تھانے سے وہ کس طرح فرار ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ فرار ہو کر وہ کہاں چھپا رہا، اس بات سے بھی میں کم از کم لا علم ہوں۔ بس اتنا پتا ہے کہ چند دن پہلے اچانک اس نے ہماری گڑیا کو اغوا کر لیا اور ایک بھاری رقم تاوان میں طلب کی، جو ہم نے ادا بھی کر دی۔ بدلے میں اس نے بیبی کو رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم اس کی کسی بھی بات سے واقف نہیں ہیں۔ سوچ لو سیٹھ صاحب، ایک موقع اور دیتا ہوں، شاید اس کے بعد بیان بدلنے کا موقع نہ ملے۔ اس کی بہن کو تھانے دار نے ہماری مخبری پہ پکڑا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے؟ اصل میں ہم نے اسماعیل سے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کروانے کا پروگرام بنایا تھا، اسی وجہ سے اس کی نگرانی کروائی گئی۔ جب پتا چلا کہ وہ لڑکی تو اس قسم کے کردار کی مالک ہے، تو ہمیں اپنا پروگرام بدلنا پڑا، اور بجائے اغوا کروانے کے ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا تاکہ اسماعیل کے خاندان کی بدنامی ہو۔ میرا خیال ہے انویسٹیگیشن سیل میں ہی اپنی گفتگو بہتر رہے گی۔ عاطف نے نشست چھوڑ دی۔ جناب، اس کی بہن ایسی نہیں تھی۔ میرے کہنے پہ تھانے دار نے اسے بے گناہ گرفتار کیا تھا، جبکہ اس کی ماں کو شیر خان نے ہلاک کیا تھا، جسے پچھلے دنوں قتل کر کے اسماعیل شاہ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ البتہ اس کی بہن کی خودکشی اور باپ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ گھبراہٹ میں سیٹھ فاضل کو اپنی بولی بھی بھول گئی تھی۔ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، لڑکی جوان تھی اور کافی خوبصورت تھی، میرے آدمی خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ بعد میں نے انہیں سزا دی اور لڑکی کو بھی رہا کر دیا تھا، لیکن وہ جان پر کھیل گئی۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یوں کرے گی تو میں اس کے جذبات تھمنے تک اپنی قید میں ہی رکھتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کی عصمت دری کرنے والے چاروں آدمیوں کو بھی اسماعیل شاہ ہلاک کر چکا ہے۔ خوبصورت تو تیری بیٹی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل شاہ کافی حوصلے اور ظرف کا مالک ہے کہ ایسے دشمن کی بیٹی کی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ بہرحال یہ تیرا اور پولیس کا مسئلہ ہے، میں اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا تم اس شخصیت تک میری رہنمائی کر سکتے ہو جس نے اسماعیل شاہ کو حوالات سے فرار کروایا تھا؟ نہیں، لیکن آپ انسپیکٹر حاکم داد سے معلوم کریں، شاید وہ جانتا ہو۔ اس سے پوچھنے کے لیے حشر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی اللہ کے کرم سے اور اسماعیل کی مہربانیوں سے صاحب قبر ہو گیا ہے۔ یعنی؟ جی بالکل، اس کی کار کو بھی بینہ اسی طرح دھماکے سے اڑایا گیا ہے جیسے تیری بیٹی کے محافظوں کی کار اڑائی گئی تھی۔ فاضل خان نے پیشانی پر نمودار ہوتے ہوئے پسینے کے قطروں کو پونچھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اسماعیل شاہ تو کافی خطرناک ہو چکا ہے، کہیں اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے تو استوار نہیں ہو گئے؟ جس ملک میں انصاف کی یہ صورتحال ہو، وہاں کے نوجوانوں کو ملک دشمن عناصر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اسے اس حال میں پہنچانے کے ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ اور عاطف کی بات نے فاضل خان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے بھی ملنا چاہوں گا۔ وہ بیمار ہے۔ کوئی بات نہیں، چند باتیں ہی پوچھنی ہیں۔ اگر کل آ کر مل لیتے، کل شاید اسے میرے دفتر میں تشریف لانی پڑے، پھر آج ہی مل لیں۔ فاضل خان جلدی سے بولا۔ چلو پھر۔ عاطف نے اٹھنے میں پہل کی اور سیٹھ فاضل اس کے ہمراہ کھڑا ہو گیا۔ مدھو، کیا خیال ہے تم چند دن تک اسے سنبھال لو گی؟ اسماعیل سے نیہا کے روپ میں ملنے والی لڑکی سے میجر روہت مخاطب تھا۔ مہاراج، میں اپنی سی کوشش کروں گی، حتمی کچھ نہیں کہہ سکتی۔
یوں بھی اس کی طبیعت سے میں ناواقف ہوں۔ سب مردوں کی فطرت ایک جیسی ہی ہوتی ہے بیبی، روہت ناصحانہ لہجے میں بولا۔ مہاراج مجھے تو یہ کافی خطرناک نظر آتا ہے۔ خطرناک وہ اپنے دشمنوں کے لیے ہے، ایسے آدمی عورت ذات کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے اپنی دشمن کی بیٹی کو اغوا کیا تھا مگر پھر بغیر کچھ کہے آزاد کر دیا۔ مہاراج اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ اسے عورت ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کا ٹریننگ سینٹر کا ریکارڈ میں نے منگوا کر چیک کیا ہے۔ یقین کرو لڑکیوں کی اکثریت کا منظور نظر یہی تھا، وہاں تو اس نے کسی کو مایوس نہیں کیا۔ اسی طرح جس شہزادی کا نام سن کر یہ بھاگا چلا آیا ہے نا، اس کے ساتھ بھی کافی خوشگوار لمحے گزار چکا ہے۔ شراب پینے پہ آئے تو پانی کی طرح پیتا ہے، لیکن شراب نوشی کا دار و مدار اس کے اپنے موڈ پر ہے، عادی شرابی نہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہفتوں شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ البتہ خوبصورت لڑکی کی طرف سے دی گئی پینے کی دعوت کو کم ہی ٹھکراتا ہے۔ سر آپ اسے بڑی گہرائی میں جانتے ہیں؟ بے وقوف، بتایا تو ہے کہ ٹریننگ سینٹر سے اس کا ریکارڈ منگوا کر چیک کیا ہے۔ سوری سر، میں دھیان سے آپ کی گفتگو نہیں سن پائی تھی۔ اچھا اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے انتقام سے کیسے باز رکھ سکوں گی۔ اگر یہ بھی میں نے بتانا ہے تو پھر تیری ٹریننگ کا مقصد… اوکے سر، میں اپنی سی کوشش کرتی ہوں۔ مدھو نادم ہو گئی تھی۔ لیکن اگر وہ کسی صورت نہ مانے تو پھر؟ یہ فکرہ تم ایسے ادا کرتی کہ اگر میں اسے کسی صورت روکنے میں کامیاب نہ ہو سکوں تو پھر؟ تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مہاراج میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ میرا نہیں، بھارت ماتا کا کام ہے۔ جی مہاراج۔ مدھو روہت کے مسلسل طنزیہ انداز سے گھبرا گئی تھی۔ میں اب چلوں گا، تم اس کے پاس پہنچو، اس نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ میرے بارے میں استفسار کرے تو بتا دینا کہ ضروری میٹنگ کے لیے گیا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے مہاراج، وہ سعادت مندی سے بولی اور روہت جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹھ صاحب میں اپنی بہن سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہنا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیٹھ فاضل سے مخاطب ہوا۔ عاطف صاحب وہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ ہاں مگر آپ ہیں، عاطف دھیمے لہجے میں بولا، اس طرح کہ ہنا اس کی آواز نہ سن سکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے بیبی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، میں ڈرائنگ روم میں آپ کا منتظر ہوں۔ سیٹھ فاضل جلدی سے بولا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بظاہر کالجیٹ نظر آنے والے اس نوجوان میں ایسی کون سی بات تھی جو اس پر گھبراہٹ طاری کر رہی ہے۔ شاید ایجنسی کے نام نے اسے حواس باختہ کیا ہوا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی عاطف اعلیٰ کوالٹی کا امپورٹڈ کمبل اوڑھے ہنا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے گولی لگی ہے۔ سیٹھ فاضل نے بھی فقط اس کی بیماری کا ذکر کیا تھا۔ اس کے دلکش چہرے پر چھائی ہلکی زردی سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی سیریس ہے، مگر وہ بیماری بھی اس کی دلکشی کو گہنا نہیں سکی تھی۔ اس کے ذہن میں جون ایلیا کا شعر گونجا، جو رونائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ مگر پھر اسے یہ شعر بے محل لگا، کیونکہ اگر وہ غریب بھی ہوتی تو لاکھوں میں نمایاں نظر آتی۔ عاطف اسماعیل شاہ کے ظرف کا معترف ہو گیا، جس نے ایسی خوبصورت لڑکی کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا تھا۔ شاید اس کے معصوم چہرے نے اسے غلط ارادے سے باز رکھا ہو۔ عاطف کے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری۔ اس نے سر جھٹک کر ان لا تعلق خیالات سے پیچھا چھڑایا اور ہنا سے مخاطب ہوا۔ آپ کا نام ہنا ہے نا؟ جی، صورت کی طرح اس کی آواز بھی دلکش تھی۔ آپ کو ہنا بہن کہہ سکتا ہوں؟ خوش قسمتی ہوگی میری، یوں بھی بھائی کے رشتے سے تہیے دامن ہوں۔ اچھا بہن، آپ سے تھوڑی سی معلومات لینی تھی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنی بیماری کی وضاحت کر دیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو کب سے طبیعت خراب ہے اور علاج وغیرہ کی کیا صورتحال ہے؟ بھائی چند دن پہلے مجھے پیٹ میں گولی لگی تھی، آپریشن سے نکالنی پڑی، بہرحال اب کافی بہتر ہوں، کل ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئی ہوں۔ گولی؟ مگر کیسے؟ عاطف کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ پاپا کے ایک دشمن نے میرے ایک محافظ کو گولی مارنی چاہی، میں نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو گولی غلطی سے مجھے لگ گئی۔ کون دشمن؟ اسماعیل شاہ۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس نے تجھے بغیر کوئی نقصان پہنچائے رہا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے، وضاحت کرنا پسند کرو گی؟ میں پاپا اور اسماعیل کے درمیان صلح کرانے کی خواہش مند تھی۔ اس سلسلے میں میرا اس سے رابطہ ہوا اور اس نے مجھے پیراڈائز ہوٹل میں بلوایا۔ میں پاپا کی لا علمی میں اس سے ملاقات کے لیے گئی۔ میرے محافظوں نے پاپا کو اطلاع کر دی۔ پاپا نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، مگر اس نے میرے دونوں محافظوں پر قابو پا لیا۔
اور جب انہیں گولی مارنی چاہی تو میں آڑے آ گئی اور محافظ کے حصے کی گولی کا شکار ہو گئی۔ اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ وہ میرا فون اسی کے پاس رہ گیا تھا نا، تو میں نے اسی نمبر پر اس سے رابطہ کیا۔ ہنا کو احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ بول گئی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ نمبر ابھی تک اس کے استعمال میں ہوگا۔ شاید۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب نہیں بچ سکے گا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ فون نمبر سے کسی کی لوکیشن معلوم کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ آپ ذرا اپنا نمبر بتائیں۔ وہ میں دراصل بھیا، نمبر مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، میں ڈائری میں دیکھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ اپنا نمبر یاد نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بھیا میں ہوں ہی بھلکڑ ٹائپ۔ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ عاطف کا ماتھا ٹھنکا، دال میں کچھ کالا تھا، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، بعد میں بتا دینا۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ اسماعیل سے صلح کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور اس ضمن میں اس سے کیا گفتگو ہوئی؟ وہ پاپا کا جانی دشمن ہے اور میں پاپا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ قید کے دنوں میں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ میری درخواست پر غور کرتے ہوئے وہ پاپا کی جاں بخشی کر دے گا، لیکن افسوس، پاپا کی جلد بازی کی وجہ سے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سیٹھ صاحب ہر لحاظ سے اس سے برتر ہیں۔ ایک اکیلا جوان سیٹھ صاحب کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کے والد کے ملازم ہی کافی ہیں۔ بھائی وہ غیر معروف شخص ہے، نہ اس کا گھر بار ہے، نہ رشتہ دار ساتھی، اس کے لیے چھپ کر رہنا آسان ہے، جبکہ پاپا ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، وہ تو گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے نا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسماعیل کیسا آدمی ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا تعلق پولیس سے نہیں، خفیہ ایجنسی سے ہے، اور ہمارے ہاں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ملزم کا نظر آنا اور جہان فانی سے کوچ کرنا ایک برابر ہے۔ وہ ایک مظلوم شخص ہے بھیا۔ ہنا اتنی تیزی سے بولی کہ عاطف حیران رہ گیا۔ اس کا جذبات سے لبریز لہجہ اس کے اندرونی احساسات کی واضح ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ نے اسے گولی نہیں مارنی۔ اگر مجھے سچے دل سے بہن کہا ہے تو بہنوں کی التجا بھائی نہیں ٹھکراتے، اور اسی پیارے، مقدس اور لاڈلے رشتے کے مان پر میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ نے اسے قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وہ ایک مجرم ہے اور اس نے میری بہن کو حبس بے جا میں رکھا ہے۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اسے مجرم بننے پر مجبور کیا گیا ہے بھیا، ورنہ تو وہ نہایت شریف اور بے ضرر سا جوان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری چھوٹی بہن اس کی اتنی وکالت کیوں کر رہی ہے؟ عاطف ہنستے ہوئے بولا، لیکن ہنا جواب دینے کے بجائے نظریں چرا کر چھت کو گھورنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے چھوٹی؟ وہ اپنائیت سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، وہ دھیرے سے بولی، لیکن مجھے پتا ہے۔ عاطف سنجیدگی سے بولا، دیکھو چھوٹی، بہن بھائی کا اس موضوع پر بات کرنا کچھ معیوب سا لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بات تیرے گوش گزار ضرور کروں گا۔ تم عمر کے جس دور سے گزر رہی ہو نا، یہ بہت نازک دور ہے۔ انسان کے اندر چاہنے اور چاہے جانے کے جذبات بڑی شدت سے موجزن رہتے ہیں، اور پھر جو اچھا لگنے لگے اس کی ساری برائیاں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ انسان بھلے برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ پیار، محبت، چاہت، عشق، یہ ایسی بیماریاں ہیں جنہیں میں کینسر سے زیادہ موذی سمجھتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں ایسی محبت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ جو معاشرے میں ہیر رانجھا، لیلا مجنو اور سونی مہیوال وغیرہ کے جو قصے مشہور ہیں نا، یہ جاہل لوگ بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ اگر تم ان قصوں کہانیوں کو غور سے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قدر گھٹیا محبت پیش کی گئی ہے۔ بس زبان زدے عام ہو گئے ہیں، جاہل عوام میں پذیرائی مل گئی ہے، ورنہ خود سوچو، ایک شادی شدہ عورت کا غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا یہ بغیرتی ہے یا محبت؟ اور پھر اس زمن میں ہمارے ڈراموں اور فلموں وغیرہ نے بھی نوجوان نسل کو بڑا مس گائیڈ کیا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ محبت صرف اس سے کرنی ہے جس سے تمہارے والد تمہاری شادی کر دیں، اور بس۔ ہمارا دین بھی اسی محبت کی تلقین اور تائید کرتا ہے، اور ہمارے رسم و رواج میں بھی اسی کی گنجائش ہے۔ باقی والدین کبھی بھی اپنی اولاد کی برائی نہیں چاہتے۔ آخری بات کہ محبت ہو جانا ممکن ہے کہ یہ انسان کے فطرت میں ہے، لیکن جذبات کو کنٹرول کرنا وہ بھی عورت ذات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنی عقل کو ہمیشہ دل پر مقدم رکھو۔ وہ ایک اسکالر کہتا ہے نا، ڈونٹ ٹرسٹ یور ہارٹ بیکاز اٹس ناٹ آن دا رائٹ سائڈ۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بھیا، لیکن یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اگر جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ اسماعیل شاہ اور تمہارا ملاپ ایک عجوبہ ہی ہوگا۔ اس کی وضاحت نے ایک بار پھر ہنا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کیا کہہ رہی ہیں بھیا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو اسماعیل کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں۔ میں تو نے سنا نہیں؟ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ تمہارا لہجہ، انداز اور اسماعیل کے نام پر آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک دلی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بھیا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خیر چھوڑو۔ عاطف نے اس موضوع کو طول دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو مجھے اپنا نمبر بتانے والی تھی۔ وہ پاپا کے پاس موجود ہے، انہی سے لے لینا۔ اچھا پھر اجازت دو۔ اگر اسماعیل شاہ کے متعلق کسی بھی بات کا علم ہو تو سیٹھ صاحب کی وساطت سے مجھ تک پہنچا دینا۔ خدا حافظ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ بھیا، اس نے جھجکتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی، وہ رکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اپنا خیال رکھنا اور… ہاں بولو، اور کیا؟ اور اور میرا بھی خیال رکھنا، ہنا گلوگیر لہجے میں بولی۔ عاطف واپس مڑ کر اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، چھوٹی، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ گو اسماعیل شاہ مظلوم ہے اور اسے جرم کی راہ آپ کے والد نے دکھائی ہے، لیکن اب وہ اس راہ پر کافی آگے نکل چکا ہے۔ اگر وہ صرف مجرم ہوتا تو پرواہ نہیں تھی، میں اسے تختہ دار سے بھی اپنی بہن کے لیے بچا کر لے آتا، مگر اب ملک دشمن عناصر سے اس کے تعلقات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو سوری، میں اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ملک سے غداری میری نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے وہ بے خبری میں ان کا اعلی کار بن گیا ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، اور پھر اسے سدھرنے کا موقع بھی تو دیا جا سکتا ہے نا۔ آخر ایک انسان سے غلطی بھی تو متوقع ہے۔ آپ کا قانون صرف جرم کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے پس پردہ حقائق کو نظر انداز کیوں کر دیتا ہے؟ اوہو، میری چھوٹی سی بہن تو اچھی خاصی وکیل ہے۔ عاطف ماحول کا تناؤ کم کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ پکڑا گیا تو میں اسے سدھرنے کا موقع ضرور دوں گا، لیکن اگر مقابلے میں مارا گیا تو اس کی قسمت۔ اگر میں اسے گرفتاری دینے پر راضی کر دوں تو کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی زندگی محفوظ رہے گی، اس پر تشدد نہیں کیا جائے گا اور اسے انصاف ملے گا؟ وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا، الٹا تم سے برگشتہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کی مرضی کے خلاف اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہاں، لیکن اس طرح میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ چھوٹی، یاد رکھنا، جس طرح وہ بے مہار پھر رہا ہے، ایسے میں وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسا کوئی جرم سرزد ہو جائے جس کی پاداش میں موت اس کا مقدر کر دی جائے۔ تمہارے علم میں شاید نہ ہو، پرسوں اس نے انسپیکٹر حاکم داد کو بھی قتل کر دیا ہے۔ گو انسپیکٹر کافی بدنام شخص ہے، لیکن اس کا اگلا شکار کوئی بے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، میں آپ سے تعاون کروں گی، لیکن اس سے پہلے کوشش کروں گی کہ اسے یوں ہی گرفتاری دینے پر آمادہ کر لوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس طرح تو وہ زندہ تو رہے گا نا، اس کی سلامتی ہی میرا انعام ہوگی، اور پھر یوں بھی محبت کے لیے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی موت شاید مجھ سے برداشت نہ ہو، جدائی تو یوں بھی میرا مقدر ہے۔ گڈ، عاطف تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ بھیا مجھے علم نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا رسک لینے پر کیوں راضی ہوئی ہوں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ سمجھے گا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے والد کو بچانے کے لیے کیا ہے، لیکن خدا گواہ ہے، یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اسے انصاف ملے، اور لازم ہے اس طرح پاپا کو قانون کے کٹہرے میں جانا پڑے گا۔ اور مجھے کیا ملے گا؟ اس کے احساسات قطروں کی صورت آنکھوں سے ابل پڑے۔ اپنی محبوب ہستیوں سے ہمیشہ کی جدائی؟ بھیا، عجیب نصیب لے کر آئی ہوں، چاہتی ہوں پاپا کا سایہ ہمیشہ سر پر برقرار رہے، انہیں کچھ بھی نہ ہو، مگر یہ ممکن نہیں۔ اسماعیل کو سر کا تاج بنانا چاہتی ہوں، یہ اس سے بھی گراں ہے۔ اسماعیل کو گرفتار نہ کرواؤں تو شاید دونوں میں سے ایک کو بچا لوں، اور اس صورت میں یقیناً دونوں کو کھونا پڑے گا۔ میں سچائی کا ساتھ دوں گی، مگر یاد رکھیے گا آپ کو اپنا وعدہ ایفا کرنا پڑے گا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہلکی سی گزند بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے میری بہن، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسماعیل نے گرفتاری کے بعد سدھرنے کی کوشش کی تو اسے ضرور موقع دوں گا۔ نہیں، کوشش نہیں، ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یہ موقع لازماً دینا پڑے گا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسے اپنا حق مل جائے۔ اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرو کہ اس سے پوچھ گچھ کے لیے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تم مجھے بے دست و پا کر رہی ہو۔ آپ جو بھی سمجھیں۔
لیکن یاد رکھنا اس کے برعکس ہونے کی صورت میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہن کہا ہے تو خیال رہے، بہنیں کبھی بد دعا نہیں دیتی، لیکن اگر انہیں دکھ پہنچے تو ان کی آہیں اور سسکیاں بھائیوں کو سکون نہیں لینے دیتی۔ اپنے بھائی پر اعتبار کرو، میں اسے بچانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، لیکن تقدیر پر میرا اختیار نہیں۔ تم بھی مجھ سے اتنی ہی توقعات وابستہ رکھنا جتنا ایک انسان کا خاصہ ہو سکتی ہیں۔ میری منشا اور ارادے کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں تمہیں اپنے بھائی کو معاف کرنا پڑے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں اسماعیل سے بات کرتی ہوں، شاید وہ مان جائے۔ دوسری صورت میں یہ کارروائی چند دن ٹھہر کر ہی ہو سکے گی، تاکہ میں صحیح طور پر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں۔ کیا ابھی نہیں چل سکتی ہو؟ چل سکتی ہوں، لیکن کمزوری ہے اور ہلکی سی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ زخم ابھی کچا ہے نا؟ 2-3 دنوں تک انشاءاللہ کچھ بہتری آ جائے گی۔ انشاءاللہ، عاطف پرخلوص لہجے میں بولا۔ آج جمعرات ہے، اتوار کے دن میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت تک خدا حافظ، اور یہ میرا فون نمبر رکھ لو۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر اپنا فون نمبر لکھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ کیا بھائیوں سے صرف اہم باتیں ہی کی جاتی ہیں؟ وہ مسکرایا، ہاں، کیونکہ بہنوں کی ہر بات بھائیوں کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور ہنا اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ کیا اتنے مختصر وقت میں کوئی اتنا قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ اتنا اپنا ہو سکتا ہے؟ اس نے عقیدت سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔